خوش آمدید کہتے ہیں بیرسٹر عقیل ملک، مشیر وزارت قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہر بانو قریشی صاحبہ رہنما تحریک انصاف، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بیرسٹر عقیل بتائیے گا کہ امریکہ کی جانب سے آپ نے دیکھا بیلسٹک میزائل پر پابندی، پھر 8 فروری کے انتخابات پر امریکہ کے تحفظات، بار بار کہا جاتا ہے جانچ پڑتال ہو، اور اب ملٹری کورٹس کی جانب سے سویلینز کو دی جانے والی ان سزاؤں پر بھی بین الاقوامی رد عمل ٹھوس کا آ رہا ہے۔ کیا ریاست پاکستان فقط اندرونی معاملہ کہہ کر بری الزمہ ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں اکتوبر میں آئی سی سی پی آر کا ریویو تھا جو ہر 4-5 سال بعد ہوتا ہے، اور اس دفعہ پاکستان نے تمام تر ایلیجڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو کہی گئی تھیں کہ یہ خواہ وہ انفورسڈ ڈسپیرنسز پہ ہوں، خواہ وہ ہیومن رائٹس کے دیگر ایلیمنٹس ہوں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہوں، کیونکہ اس ٹائم بھی یہی لوگ جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں یہ ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں تھے، اور ان کا ٹرائل آلموسٹ کمپلیٹ تھا۔ فقط ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے جو ہے اب تو وہ کنڈیشنل آرڈر آ گیا، کنڈیشنل پرمیشن مل گئی اناؤنس کرنے کی، اور وہ اناؤنس بھی ہو گیا۔ پاکستان نے ہر 4 یا 5 سال بعد جو آئی سی سی پی آر کا ریویو ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کیا، اس کو کمپلیٹ کیا، اور وہاں پہ ان کو یہ باور کروایا کہ پاکستان میں نہ تو انسانی حقوق کی کوئی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اینڈ اف اینی تھنگ ایوری has been done in accordance with the law and the constitution۔ یہاں پہ یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ آرٹیکل 14 کے حوالے سے وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی اور پبلک آرڈر ایکسیپشنز موجود ہیں، اور اسی حوالے سے اگر ای یو یا یو کے یا یو ایس اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی تشویش ظاہر کر رہا ہے تو that's certainly in accordance with the law and the constitution, because the law of the land and the constitution provides and permits کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو۔ اسی طرح آپ نے عمران خان صاحب کا اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں ملٹری جو ٹرائل ہوئے یا ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہوئے جن لوگوں کے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اس ٹائم کیا یہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز تھے وہ حلال تھے، اور کیا ابھی یہ جو ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز ہیں یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ مہر بانو صاحبہ، بین الاقوامی تشویش کے یہ اثرات کیا ہوتے آپ دیکھ رہی ہیں؟ اور ساتھ ہی ویری لیجیٹیمیٹلی پٹ فارورڈ ایز آئی آلسو سیڈ، تحریک انصاف تو امریکی انفلوئنس کے خلاف تھی، ایبسولوٹلی ناٹ کا موقف تھا، پوری کیمپین آپ لوگوں نے اپنی کھڑی کی اس پہ، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپین یونین ہو یا برطانیہ ہو، مگر جہاں پر وہ انسانی بنیادی حقوق یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ گلوبل ویلیوز ہیں جو کہ یہ ممالک اسپاؤس کرتے ہیں، ان کو چیمپئن کرتے ہیں، اور ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم بھی جب فلسطین میں بنیادی حقوق لوگوں کے پامال ہو رہے ہیں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک اخلاقی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو اگر آج امریکہ یا یورپین یونین یا برطانیہ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف ایک آواز اٹھ رہی ہے، یا جس طرح پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس پہ آواز اٹھ رہی ہے، تو اٹھنی چاہیے، بلکہ بڑی دیر کی انہوں نے مگر یہ ویسے آواز مہر بانو صاحبہ یہ عجیب منافقت بھی ہے، پچھلے 23 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے سسٹمیٹک ٹارچر کو لیگلائز کیا ہے، فورن انویژن انسینکشن جو ہے اس کو لیگلائز کیا بائی دی یونائٹڈ نیشنز، پرزنرز کو گوانتانامو بے میں ڈیٹین رکھا ہے کیوبا کے اندر ٹو اسکیپ اٹس اون لاز سو ٹو سے، اور اب and is now essentially as we speak ایک پوری جینوسائیڈ کو بیک کر رہا ہے امریکہ amid a collapse of its own rule based order۔ so میرا مطلب ان سے ہمیں تو نہیں سیکھنا چاہیے بی بی I do believe، مگر ہمارے اپنے I do feel of course not۔ دیکھیے مہر، بالکل منافقت تو ضرور ہے، منافقت تو ہر جگہ پر موجود ہے، مگر میں اس وقت یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آنسر ان کی منافقت کے لیے۔ ہاں، مگر جہاں پر وہ بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے، اور کرنا چاہیے ہے۔ میری جو سمجھ ہے ان کو پاکستان میں جب انہوں نے بیلاروس میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی، بنگلہ دیش میں متنازع الیکشن سے اس پہ اتنی آواز اٹھائی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں پاکستان میں جس طرح غیر شفاف اور غیر منصفانہ الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ایک مؤثر آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ آئی تھنک دیٹ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو اتنے سیریسلی نہیں لیا، مگر شاید وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کچھ پرائیورٹیز اور تھیں، یا شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہے، مگر گیو می اے منٹ اوور ہیئر عقیل۔ دیکھیں ایسینشلی مسئلہ ہے کہ ہم بڑی انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں، ہماری اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ایک سسٹم آف لاز کو امپوز کر رہی ہیں، یہ ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ایسی صورتحال میں آ رہے ہیں کہ جدھر کہیں ایمرجنسی نافذ نہیں کی ہوئی، کوئی ایسی بڑی ایکسیپشن نہیں لی گئی، اینڈ in this process we do feel کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو پرائڈ کرتا ہے for being a federal polity, for having democratic norms, this essentially goes against it۔ میں نے آپ لوگوں کے سارے بیان بھی سنائے ہیں بائی دا وے، آپ لوگوں کو آج تجارت کی ٹینشن نہیں ہو رہی، کل تک تو وہ ای یو کی چنکی تجارت کا ذکر شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، حمزہ شہباز کہہ رہے تھے کہ ای یو کو للکارا جا رہا ہے، کیسے کر رہے ہو، وینٹیلیٹرز کا ذکر خواجہ آصف کر رہے تھے، آج اندرونی معاملات بن گئے، I mean you're not worried at all۔
نہیں دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ سلیکٹو اپلیکیبلٹی آف ہیومن رائٹس نہیں ہونا چاہیے، اینڈ کیا اسپیسیفکلی اگر ٹرائلز کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب وہ وہاں پہ پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 10A کا نفاذ مکمل ہونا آرٹیکل چاہیے۔ 10A، آرٹیکل 10، اگر کسی کو پرابلم ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیگل پروسیسز کو یا میرے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو فالو نہیں کیا گیا یا ان کو اپلائی نہیں کیا گیا، then they have judicial review. They have judicial review. ایک سیکنڈ، آرٹیکل 10A کا جو آپ نے حوالہ دیا، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، تو مجھے بتائیے کہ جب بند کمروں میں عدالتیں لگتی ہیں جن کو آپ اوپن کورٹ تصور نہیں کر سکتے، جہاں پر پبلک اور میڈیا کو ایکسس نہیں دیا جاتا، تو کیا وہاں پر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ایکسس ٹو جسٹس Meher, that's regulated by Article 14 of ICCPR, and that the exception is duly provided in that. So of course, if anybody feels, then judicial review is the way. And وہ وہی way forward ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں، جسٹ لائک کہ الیکشن لوٹنے کے بعد ٹرائیبیونل از دا وے، اور وہی ٹرائیبیونل جن کو آپ نے غیر میسر بنایا ہوا ہے، وہی ٹرائیبیونل جو جمال شاہ کاکڑ کا بلوچستان میں ڈیسیجن دیتا ہے اور پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ لوز کرتا ہے، وہی ٹرائیبیونل جو پی بی 39 ہے کہ 59 ہے، اس میں ڈیسیجن دیتا ہے۔ آپ کو 2018 متنازع لگتے ہیں، آپ 2018 کے الیکشن کے شواہد لے آئیں، ہم 2024 کے لے آتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں پر ہو جائے گا۔ اگر تو آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ لا سکتے ہیں، ہم تو وہ شواہد لے کر پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو پبلک بھی کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے اپنے حلقے کے جو فارم 45 اور فارم 47 ہیں، ان میں جو فرق ہے وہ بھی سب کے لیے دیکھنے کے لیے ہے۔ بالکل دیکھنے کے لیے ہے، وہ دیکھیں بالکل، جو کیئرفلی کیوریٹ کیے، وائٹ پیپر جاری کیا، ایکسل کی شیٹس بنائیں، اسی طرح فارم 45 بھی ڈیولپ کیے گئے آپ لوگوں کی طرف سے۔ بالکل دیکھیں ابھی اسینشلی صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھے ہیں، مذاکرات اور ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے فیصلے اور ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی بیرسٹر کیل صاحب ساتھ ساتھ چلے گا، تو اعتماد بھی بحال ہونے میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے آج کہا ہے ملٹری کورٹس کی غیر آئینی فیصلوں کو مسترد نہیں صرف کرتا بلکہ پہلے اپنی ٹویٹ میں انہیں منظم عسکری سازش قرار دے دیا، وچ بائی دا وے مہربانو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ مذاکرات میں بیٹھے بھی کیوں ہیں جب اس طرح کے بیانات بھی سائملٹینیسلی چل رہے ہوں گے۔ بٹ ڈو یو ریئلی ڈو فیل دیٹ اس کو یہ دباؤ، اگر کیونکہ اب سیکنڈ فیز آئے گا سزاؤں کا، تھرڈ فیز آئے گا، تو یہ تو دباؤ بڑھتا چلا جائے گا؟ دیکھیں پاکستان کے اپنے لیگل پروسیسز ہیں، اور جسٹ لائک وی آنر اینڈ وی ریسپیکٹ دا لیگل پروسیس ان دا لیگل سسٹم آف ادر کنٹریز، یہاں پہ میں یہی بات کروں گا کہ اب ان کو یہ بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے کیونکہ امریکہ، برطانیہ یا EU ان کے لیے سو کالڈ، کیونکہ ایک منظم کیمپین GSP پلس اسٹیٹس، اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس، GSP پلس اسٹیٹس وڈرا کرنے کے لیے مارچ 2024 میں آلریڈی وزیر اطلاعات بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایک آن لائن پٹیشن جاری کی، انہوں نے سٹارٹ کی کہ GSP پلس اسٹیٹس وڈرا کیا جائے، PTI نے جی۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے خطے میں آپ یو سی دا ہیومن رائٹس وائلیشنز ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہیں نیکسٹ ڈور انڈیا۔ GSP اسٹیٹس ان کے پاس بھی ہے، EU جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہا۔ یہ تو دوغلاپن اور ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ڈسپرپورشنیٹلی ہائی کنوکشن ریٹس اگر ادھر سے آئیں گے، ایک بھی ایکویٹل نہیں آئے گا، پھر اوپن ٹرائل کی بات ہوگی، فیئرنیس آف ٹرائل کی بات ہوگی، 23 لوگوں کو مسئلہ عوامی سطح پہ قابل قبول کیسے ٹھہرے گا اس کا؟ تو 23 لوگوں کو دیکھیں چھوٹی عید کے ٹائم پہ آلریڈی جب سپریم کورٹ نے کہا تو بالکل ریلیز بھی کیا۔ عقیل اس کا بھی جواب دے دیں، کنوکشن ریٹ ہائی نہیں، 100% کنوکشن ریٹ 9 مئی کے کیسز میں ہے، اور یہ صرف ایک اور ملک ہے جہاں پر عدالتوں میں کنوکشن ریٹ 100% ہوتا ہے، اور اس ملک کو تو ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے، وہ اسرائیل ہے، وہاں پر 100% کنوکشن ریٹ ہوتا ہے۔